خبر تو دو میرے مولا ظہور کب ہوگا؟ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ قائد محترم کا کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، ساجد تیرے نام پر جان بھی قربان ہے۔ مرحبا یا خدا ختم الانبیاء محمد صلوات اے مولا سیدہ ندیمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ ان نامساعد حالات میں مجھے یہاں آنے کا موقع نصیب ہوا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ رابطوں کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے، حالات جیسے بھی ہوں عوام کے ساتھ رابطہ برقرار رہے، انہیں آگاہی دی جاتی رہے، انہیں حالات کے تسلسل اور ان اقدامات سے ان کو مطلع کیا جاتا رہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے درود پڑھ لیجیے ان کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، دنیا کے اندر، ہمارے ملک میں دینی مدارس کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ لوگ ایک دینی مدرسے کے جلسے میں تشریف لائے ہیں، اس لیے میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کراتا ہوں کہ دینی مدارس کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں دین کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ وابستگی اور دینی اقدار کا تحفظ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ دینی مدارس ہے۔ اس وقت دین کے خلاف بڑی سازشیں ہیں، امت مسلمہ کے خلاف بڑی سازشیں ہیں، تشیع کے خلاف بڑی سازشیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سازشوں کا مقابلہ کریں، اور اس کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی مدارس کو مضبوط بنائیں، توانا بنائیں، اور دینی مدارس علمی لحاظ سے، تدریسی لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے مضبوط اور توانا، اچھے فاضل علماء، قابل علماء جو دین کو سمجھتے ہوں اور سمجھانے میں کوشاں رہتے ہوں، دسترس رکھتے ہوں سمجھانے کی، اس قسم کے علماء کا پیدا کرنا، طلاب کی تربیت کرنا، اچھے طلاب کی تربیت، اچھے انداز میں تربیت کرنا اور ان کو علم و فضل میں آگے بڑھانا، یہ دینی مدارس کی ذمہ داری ہے۔ دینی مدارس کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے فرائض کو سنبھالیں، اور مدارس کا جو رول بنتا ہے دین کی ترویج میں، دین کو آگے بڑھانے میں، دین کو سمجھانے میں وہ کردار ادا کرے۔ طلاب کی تربیت کرنا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔
اس کے لیے قابل اساتذہ ہوں، طلبہ کو سہولتیں حاصل ہوں، امتحانات ہوں، تاکہ طلبہ اچھے اور فاضل طلبہ جو ہے وہ ایسے مدارس سے نکلے اور نکل کر فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے ہر قوم سے، ہر گروہ سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ہر قوم سے اور ہر علاقے سے، جو جائیں اور جا کر لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایک گروہ ہو جو دین کی سمجھ پیدا کرے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کر کے اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں جب آئیں تو دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور دین کی تبلیغ کریں۔ دین کی تبلیغ اور ترویج آل محمد کا مشن ہے۔ ایک سسٹم بنایا آل محمد نے دین کی ترویج کے لیے اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اور وہ سسٹم مؤثر ترین نظام اور سسٹم اگر تھا دین، اس لیے کہ دین کی ترویج اور دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت یہ آل محمد کی سب سے زیادہ توجہ آل محمد کی اس طرف تھی اور ذمہ داری تھی آل محمد کی۔ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے دین کو سمجھانا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، دین کی ترویج کرنا اور اگلی نسلوں تک پہنچانا۔ اس کے لیے انتظامات کیے تھے اہل بیت نے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیلات بتاتا کہ کس طریقے پہ آل محمد نے دین کو رائج کرنے، اس کی تبلیغ کرنے، لوگوں تک پہنچانے اور دین کی تشریح اور تفہیم، سمجھانا لوگوں کو، تشریح پیش کرنا لوگوں کے سامنے، پھر دین کا تحفظ، دین کے نفاذ کے لیے جو آل محمد نے کردار ادا کیا وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حکومتیں مانے رہیں، رکاوٹیں رہیں، سب کے باوجود ان میں سے ایک ذریعہ جو دین کی ترویج کا اہم ذریعہ تھا وہ دینی مدارس تھے۔ دینی مدارس کا احیاء، دینی مدارس کی ترویج، دینی مدارس کو بنانا، اس میں طلبہ کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کو علم و فضل و کمال کی منزلوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تسلسل قائم رہ سکتا ہے آل محمد کے ساتھ اور ان کے مشن کے ساتھ جب یہ دینی مدارس اپنی فعالیت کو تیز تر کریں۔ اور آج کل دین کے خلاف جو سازشیں ہیں، امت مسلمہ کے خلاف جو سازشیں ہیں، ان کا اگر تدارک کر سکتے ہیں تو دینی مدارس کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا اہم ذریعہ اگر ہے تو دینی مدارس ہے، اور دینی مدارس کے ذریعہ اس کی ان سازشوں کا مداوع ہو سکتا۔ امت مسلمہ کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہیں اور ہم ان سازشوں کو ناکام بنانے میں ہم ہراول دستہ ہیں۔ آل محمد کے پیروکار ہیں، ان کے مشن کے پیروکار ہیں، ان کے مشن کے ترجمان ہیں، اور آل محمد بشریت کے رہنما ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو، امت کو کمزور کرنے، امت کو ٹکڑوں میں بانٹنے، انتشار پیدا کرنے امت میں، اس کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنانا، ان کا مقابلہ کرنا، لوگوں کو توجہ دلانا، یہ ہم سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے اندر، پاکستان کے اندر اتحاد و وحدت کی کوششیں کرنا، امت کو ایک لڑی میں پرونا، ایک صف میں امت کو کھڑا کرنا، یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ میں پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں کہ وحدت و اتحاد، ہم کہتے رہتے ہیں حضرات کہ ہم وحدت و اتحاد کے داعی ہیں، وحدت و اتحاد کے دعوت دینے والے ہیں۔ میں اب کہہ رہا ہوں کہ ہم وحدت و اتحاد کے داعی نہیں ہیں، بلکہ امت میں وحدت کے بانی ہم ہیں۔ تیرا نعرہ اتحاد، تیرا نعرہ اتحاد، امت میں اتحاد پاکستان کے اندر، اور دین کے خلاف ہونے والی سازشیں پاکستان کے اندر، ان کو اگر توڑ کرنا ہے ان کا، اور ان کو اگر روکنا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فریضہ ہے۔ ہم امت میں پاکستان کے اندر رہنے والے مکاتب فکر میں اتحاد کے ہم بانی ہیں۔ تاریخ میں دہرانا نہیں چاہتا، تفصیلات نہیں ہے، مغرب کا وقت نزدیک ہے، اور اس کے لیے ہمیں
میں کسی مشکل کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے یہ راستہ ہم نے اختیار نہیں کیا. یہ راستہ ہم نے بصیرت کے ساتھ، قل ادعو الی اللہ علی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کے ساتھ اس کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے پیروکار اسی راستے پر چلنے والے ہیں. ہم بھی بصیرت کے ساتھ، بڑی بصیرت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، وہ حالات کا جائزہ لے کر اور حقائق تک پہنچ کر ہم نے اس وحدت و اتحاد کی بنا رکھی ہے اور اس کو لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے. کوئی کسی مشکل یا کمزوری کی وجہ سے نہیں، اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے، اپنی اپنی فقہ پر رہتے ہوئے، اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے وحدت کی طرف بلانا لوگوں کو، اور وحدت کے مظہر کو، وحدت کو ایک حقیقت کے روپ میں پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ قرآن ہمیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے، وحی الہی اس کی طرف بلاتی ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں. کل ایک کلمہ کو جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، جس مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کا حق دوسرے مسلک پر وہی ہے جو اپنے ہم مسلک کا حق ہوتا ہے. بھائی ہے آپس میں. قرآن یہ کہتا ہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے، آپ کسی سے بڑی زیادہ سے زیادہ نفرت کرتے رہیں، قرآن یہ کہتا ہے کلمہ گو بھائی بھائی ہیں. اپنے اندر ایسے تعلقات رکھو جیسے بھائیوں کے اندر ہوتے ہیں، ایسے رابطے ہونے چاہیے جیسے بھائیوں کے اندر ہوتے ہیں. البتہ وہ لوگ جو سازشی ہیں، جو سازشی کرنے والے ہیں، ان کو روکنا، ان کو بے نقاب کرنا، ان کو اپنی صفوں سے نکالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں تمام مکاتب فکر کو کہتا ہوں کہ سازشی عناصر کو اپنی صفوں سے نکالیں. اور اسی طریقے پہ وہ لوگ جو اپنے ملت کے اندر، تشیع کے اندر اختلافات کے بیج بو رہے ہیں، ان کو بھی میں متنبہ کرتا ہوں اور متوجہ کرتا ہوں کہ قوم کے اندر تفرقہ پیدا کرنا. میں کسی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ کس کو مانتے ہو اور کس کو نہیں مانتے ہو، یہ مد نظر نہیں ہے. ایسی باتیں جس سے اصول تشیع کی نفی ہوتی ہو. تشیع ایک ایسا مذہب اور ایسا مسلک ہے جو روشن اور واضح ہے، جس کے اصول بہت روشن اور واضح ہے. صدیوں سے آل محمد کے پیروکاروں نے، صدیوں سے علماء نے، بزرگوں نے، یہ جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، یہ عالموں کا مذہب ہے. ان کے ہمارے پیشوا بھی ان کی افضلیت اور برتری ہم اسی لیے مانتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علوم اولین و آخرین کے وارث تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم میں سب سے آگے ہوں، اور آج بھی علم میں ہم سب سے آگے ہیں. آج دنیا کو جتنے بحرانوں کا سامنا، جتنی مشکلات کا سامنا، جتنے مسائل کا سامنا ہے، ان مسائل میں اگر چند لمحوں میں کسی مسئلے کا جواب اگر کوئی فقہ دے سکتی ہے تو فقہ امام صادق ہے. اتنا آج ماڈرن دور ہے، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. سائنس نے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، سائنس نے بہت سی باتیں، سائنس نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے سوالات اٹھے ہیں. ان سوالات کا جواب، جدید سے جدید سوالات کا جواب اگر کوئی فقہ چند لمحوں میں دے سکتی ہے تو فقہ امام جعفر صادق ہے. اور یہ امتیاز ہمیں حاصل ہے. میں کسی اور کی نفی نہیں کرتا، یہ امتیاز ہے ہمیں. اس لیے ہم علم والے ہیں، ہم علماء والے ہیں، ہم آل محمد والے ہیں جن کی افضلیت و برتریت ہی علم کے حوالے سے ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها. یہ ساری باتیں اس بات کی طرف غمازی کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے رجوع کیا آل محمد کی طرف، انہوں نے نجات پائی، ان کو صحیح راستہ ملا. جو رجوع نہ کر سکے وہ اس بات کا
انہوں نے اس بات کا برملا اعلان کیا کہ اگر آل محمد نہ ہوتے تو ہم تباہ ہو چکے ہوتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آل محمد اولا و اعلیٰ ہے، وہ برتر ہے سب سے علم میں، تو ان کے ماننے والے جو ہیں ان کو بھی علم میں آگے ہونا چاہیے۔ اور جو اصول چھوڑے آل محمد نے اس سے انحراف قابل برداشت نہیں ہے۔ جو اصول تشیع بہت واضح ہے، اصول دین، فروع دین، بہت سی واضح باتیں ہیں، روشن باتیں ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے، کوئی اقدام کرتا ہے، کوئی کسی کو اس سلسلے میں راستہ دکھاتا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انحراف پر ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ گمراہی پر ہے، اس کو درست ہو جانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پیار سے اور محبت سے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ وہ اس قسم کے اقدامات سے باز آئیں جس سے تشیع کے اصول کی نفی ہوتی ہو، جس سے تشیع کے مسلمہ عقائد، تشیع کے مسلمہ فقہی احکام کی نفی ہوتی ہو، اس سے باز آنا چاہیے، ورنہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو روکنے کے لیے کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا، اب سنیے اس بات کو، آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے امت کے اندر تخریب کاری کی کوشش کی، پاکستان میں فتنوں کو ہوا دینے کی کوشش کی، وحدت امت کو توڑنے کی کوشش کی، وہ کسی کے ایجنٹ تھے، وہ کسی کے کرایہ دار تھے، کسی کے کہنے پر کام کرنے والے تھے، وہ دکاندار تھے اور کاروباری لوگ تھے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مذہبی سربراہوں کے درمیان ہم بیٹھے ہیں، دینی جماعتوں کے سربراہوں کے درمیان ہم نے بیٹھ کر اس بات کو روشن کیا ہے کہ تشیع کی عظمت اپنی جگہ برقرار ہے۔ وقت نہیں ہے میں بتاؤں شیعوں کو کیا سمجھا جاتا تھا اس ملک میں، ایک گروہ ہے معدود، کہ معدود سے گروہ ہے، معدود سے ان کے خیالات ہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، امت کے بارے میں، عالم اسلام کے مسائل میں، پاکستان کے مسائل میں۔ ہم نے اس رول کو ادا کیا، ہم نے یہ کردار ادا کیا ہراول دستے کی طرح، سب سے آگے بڑھ کر۔ نظام کی تبدیلی ہو تو اس میں ہم نے سب سے آگے بڑھ کر ہم نے نظام کی تبدیلی کے لیے بات کی۔ اگر شریعت بل کی بات آئی، ہم نے آگے بڑھ کر کہا کہ شریعت بل اس ملک کے اندر نافذ، قرآن و سنت کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے پہ شریعت کے حوالے سے بھی ہم نے آگے بڑھ کر، وحدت کے لحاظ سے ہم نے آگے بڑھ کر بات کی۔ سازشیں ہوئی، کسی گروہ کو یہ آگے بڑھایا گیا کہ وہ گروہ اس ملک کے اندر تفرقہ پھیلائے، شیعوں کے خلاف غلیظ مہم رکھے۔ ہم نے اپنی حکمت عملی سے ایسا انداز اختیار کیا کہ ہم مین سٹریم کے اندر تشیع موجود ہے، مین تمام دینی جماعت، بڑی بڑی دینی جماعتوں کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو تشیع کے گالیاں دینے والے تھے وہ گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہیں، آج ان کو اپنے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ گالیاں بکنے والوں کے ماننے والے ہیں، اور گالیاں بکنا ان کا شیوا اور شعار ان کا مذہب ہے۔ آج ہم نے ان کے کونے میں کھڑا، کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے اس بات کے لیے کہ ان کو اور ہمیں برابر کیا جائے۔ ہم نے ایسی حکمت عملی اپنائی، الحکمت ضالۃ المومن، مولا علی فرماتے ہیں ایک دانائی مومن کی گمشدہ متاع ہے، اور دانائی کے ذریعے ہم نے وہ راستہ اپنایا کہ آج دشمن میں اس کو کہتا ہوں کہ آج اس کی حیثیت ایک نالی کے کیڑے کی ہے، گندی نالی کے کیڑا جب تک نالی کے اندر رہے تو زندہ رہتا ہے، اگر اٹھا کر اس کو دودھ کی بوتل میں ڈالو تو فوراً مر جائے گا۔ وہ اس مزاج کے ہیں، اور اس لیے ہم نے ان کو اس انداز میں برتاؤ کیا کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ لسنا سبابین، ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، اور ہم نے نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کی جو تہذیب و متانت سے گری ہوئی ہو، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے گھر سے لوگوں نے تہذیب سیکھی۔ ہم مہذب قوم ہیں، تہذیب کا دامن ہم نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ ہم پیروے شبیر ہیں، امن کے ہم سبیر ہیں، ہم پیروے شبیر ہیں، امن کے ہم سبیر ہیں، ہم پیروے شبیر ہیں،
ہیں کہ یہ کوئی معمولی گروہ نہیں تھے، ان کے پیچھے بڑی بڑی قوتیں اور بڑا بڑا سرمایہ تھا۔ جب ان کو اپنی حکمت عملی سے اور دوسرا ہم راستہ اختیار کرتے تو وہ بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ہم اس ملک کا ایک طاقتور حصہ ہے، لیکن ہم اپنی طاقتوں اور قوتوں کو ابھی نجاستوں میں ملوث نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ بھی راستہ ہمارے لیے کھلا تھا جب ہم اتنی بڑے سرپرستی رکھنے والے اور طاقت کے ساتھ ان کو جو پشت پناہی ہو رہی ہے، ایسے گروہوں کو پاکستان کے اندر ہم ایک کونے میں کھڑا کر سکتے ہیں اور اس انداز میں ان کا علاج کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ممکن ہے کہ شیعوں کے اندر جو تفرقہ پھیلانے والے ہیں ان کا علاج بھی اسی انداز میں کریں۔ میں کئی دنوں سے وارننگ دے رہا ہوں، میں ایک مدت سے بڑے پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ ایسی باتیں جو تشیع کے اصول کے خلاف ہیں، ایسی باتیں جو غلو میں آتی ہیں، ایسی باتیں جو تفویض میں آتی ہیں، اہل بیت کا مسلمہ نظریہ ہے، الغلاۃ کفار والمفوضۃ مشرکون، غالی کافر اور مفوضہ مشرک۔ غلو اور ہے، تفویض اور ہے، تشیع اور ہے۔ واضح دو ٹوک انداز میں کہوں گا، ناقابل برداشت ہے بات۔ غلو جو ہے اس کو برداشت کرنا قابل قبول نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ توحید خداوندی کے سامنے ہماری جو ذمہ داری کا تقاضا ہے، ہم توحید کو ماننے والے ہیں، وحدت کو ماننے والے ہیں، وہ توحید جس کا تصور آل محمد نے دیا تھا، وہ ہم نے اپنے آپ سے گھڑا نہیں ہے۔ آل محمد کے دیے ہوئے تصور توحید کے سامنے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں غلو کو پاؤں تلے روندوں، میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مفوضہ بن کر مشرک بننے والوں کو بچاؤں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تشیع کے راستے میں بہت سی قربانیاں ہیں اس ملک کے اندر، اس کا تدارک بھی ہے۔ میں اس پہ ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں نے واضح کر دیا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے حکومت ناکام ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، میں کہتا ہوں نااہل نہیں ہے، بے بس ہیں، ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے میں حکومتوں کو چھوڑ کے میں پاکستان سے سوال کر رہا ہوں کہ ریاست پاکستان تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ہر پاکستانی سے، میں تمہاری جان کا تحفظ کروں گی، میں تمہارے مال کا تحفظ کروں گی، میں تمہاری عزت و آبرو کا تحفظ کروں گی۔ اجڑ چکے گھر، شہیدوں کی صفیں لگ چکی، کہاں کیا تحفظ آپ نے؟ کہاں کیا جان و مال کا تحفظ؟ کہاں کیا عزت و آبرو کا تحفظ؟ میں سمجھتا ہوں اس کی تحفظ کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ میں ریاست پاکستان کو خود پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ اسے ان شہریوں کا تحفظ کرنے میں کوئی تحفظ کرنے کے اقدامات پاکستان ریاست کی طرف سے ہوں گے یا نہیں۔ اور میں بھی یہ بھی جانتا ہوں اس ملک کے اندر وہی زندہ رہ سکتا ہے جس کے پاس قوت اور طاقت ہو۔ طاقت کے بغیر زندگی مشکل ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس ملک کے اندر کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کمزور فرد ہو یا قوم ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آن پہنچا ہے، لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کس راستے پہ چلے ہوئے تھے۔ اب ہم ریاست پاکستان سے سوال کر رہے ہیں، اٹھایا ہے سوال ہم نے، میں نے سوالیہ نشان لگا دیا ہے ریاست پاکستان پر۔ پوچھوں گا میں کہ پاکستان نے تو وعدے کیے تھے تحفظ کے، پاکستان نے کہا جان و مال، عزت آبرو، حقوق کا تحفظ بھی کریں گے۔ بہت سی باتیں ہیں، میں اب ختم کرتا ہوں۔ میں نے تو وزیر اعلیٰ کو کہا کہ تمہاری انتظامیہ کہتی ہے کہ مجلس اعضاء کی اجازت لو، میں تصور نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر مجلس اعضاء کی اجازت۔ اس لیے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ مت لو اجازت مجلس اعضاء کی، اجازت لینے والا قصوروار ہوگا۔ اس لیے اور یہ مجالس اعضاء اور یہ عزاداری سید الشہداء جو ہماری شہرگ حیات ہے،
یہ برقرار رہے گی، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ سنتے رہو، لوگ کہتے ہیں کہ جلوس ہے اذا کو جب بھی واقع ہوتا ہے جلوس اذا کو محدود کر دو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا آپ بھی پوچھے، تم دہشت گردوں کے پیچھے تو نہیں جا سکتے ہو، مجلس اذا اور جلوس کے پیچھے آتے ہو؟ جلوسوں کو محدود کرو، دہشت گردوں کو کچھ نہ کہو۔ تم کہہ نہیں سکتے ہو، میں جانتا ہوں تمہارے بس میں نہیں ہے، اس کا علاج ہم کریں گے۔ میں نے کہا تھا عاشور کے موقع پر وہاں اس کے اندر کراچی کے اندر میں نے کہا کہ یہ ٹاسک ہمیں دو، ہم کراچی کے بڑے جلوس سے لے کر ایک گاؤں کے ایک چند گھروں کے ایک گھر، میں تو جاتا ہوں نا پاکستان میں ہر جگہ، ایک گھر ہے علم لگا ہوا ہے، اس کے جلوس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور پھر اگر اس کے باوجود کچھ ہوتا ہے عزاداروں کو تو ہونے دو، اس لیے کہ بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانا یہ بھی برحق موت ہے۔ سعادت مند ہے وہ شخص جس کو حسین کے راستے میں موت آئے۔ اس لیے سن لو کہ ہم ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں سن لیے، بس ختم کیجئے، نماز کا ٹائم۔ میں یہ کہتا ہوں، میں نے کہا سن لو، اس ملک کے اندر کتنی قربانیاں چاہو گے آزاداری کے لیے اتنی ہم دینے کے لیے، تمہارے تصور سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور سن لو، اگر ایک بھی فرد رہے گا اس ملک کے اندر، ایک فرد بھی رہے گا اس ملک کے اندر، تو وہ بھی علم لے کر سڑک پر جلوس آزاد ضرور نکالے گا۔ عزاداری سید الشہداء نہیں رک سکتی، اس لیے بڑی قربانیاں ہوں، بڑے بڑے مصائب و آلام دیکھے آل محمد نے، ان مصائب و آلام کو بیان کرنا، ان کا سامنے آنا ضروری ہے۔ بڑا عجیب منظر تھا جب آئے ہیں حسین ابن علی خیام کے پاس، سلام کیا بہنوں اور بیٹیوں پر الوداعی سلام، علیکن من السلام، اور پھر مانگا بہن سے پرانا لباس، ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فیہ احد من الناس، بہن ایسا لباس دے دو جس میں کوئی شخص دلچسپی نہ رکھے، کسی کو رغبت نہ ہو، میری بے حرمتی نہ ہو مرنے کے بعد۔ جب آئے ہیں میدان کے اندر تو پھر واپس نہیں جا سکے خیام میں، بدن اتنا چور تھا، اتنا زخمی تھا کہ واپس جانا مشکل تھا۔ ایک ظالم نے پتھر مارا، یہاں سے خون بہنا شروع ہوا، سید الشہداء نے خون کو اپنے داڑھی پر ملا اور کہا ہاکذا القا جدی، میں اس حالت میں اپنے نانے کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ جھول رہے ہیں ذوالجناح کے اوپر، ذوالجناح کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے نے گوڑی لگائی، یہ مومنین کی دلجوئی کے لیے اچھی بات ہے، لیکن نہیں، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے نہیں، لائے گئے۔ دانے رخسار کے بل کربلا کی گرم ریت پہ آئے ہیں حسین، اٹھتے ہیں 2 قدم کے بعد پھر زمین پر آ جاتے ہیں، پھر کوئی پتھر مارتا ہے زمین پر آ جاتے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے زمین پر آ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں چلتے ہیں، کوئی گرز مارتا ہے زمین پر آتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں چلتے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے زمین پر آتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب قاتل بدلتے رہے، ایک قاتل آیا، اس نے جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کی تصویر نظر آ رہی ہے، دوسرا آیا، اس نے دیکھا علی مرتضیٰ کی تصویر نظر آ رہی، بدلتے رہے۔ ایک ظالم آیا جو سینے پر سوار ہوا، لقد رکبت مرکبا عظیما، شمر بڑی عظیم جگہ پر سوار ہوئے ہو۔ ظالم نے خنجر چلایا، نہیں چل سکا، الٹا دیا سید الشہداء، زہرا کے لال کو الٹایا اور خنجر چلانا شروع کیا۔ تو اس وقت جناب سیدہ زینب دیکھ رہی تھی بھائی کی اس حالت کو، اور جب بی بی مجبور ہوئی تو بی بی نے ندا دی، ابن سعد تنظر و یقتل ابو عبداللہ، ابن سعد تم دیکھ رہے ہو میرا ماں جایا شہید ہو رہا ہے۔ اتنے میں ندائی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا رحمت اللہ القوم الظالمین و سیح الذین زین ذرقوی۔ بہرحال ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، شر شیطان شر دشمنان سے حفظ و امان میں رکھ، جنہیں کو مشکل درپیش ہے مشکل رفع فرما، جنہیں مسئلہ درپیش ہے مسئلہ حل فرما، دلوں میں جو حاجات ہیں بہرحال پوری فرما، جو مریض ہیں شفا عنایت فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دستی عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما۔ بہرحال
حاضرین حاضرات کے دلوں میں حاجات ہیں پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں